یزیدیوں نے میرے حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پہ رکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ کسی یزیدی نے کان لگایا تو پتا چلا حسین کے لب ہل رہے ہیں اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، پتا چلتا ہے میرے حسین کا سر کٹ گیا، لیکن پھر بھی حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج لوگ ہیں قرآن سے منہ موڑتے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ ہیں قرآن کو گھر میں سجا کر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب نہیں کر رہے ہیں، آج لوگ قرآن سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کی خاطر میرے آقا امام حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو قربان کیا، اسی قرآن کی خاطر میرے حسین نے کربلا میں علی اکبر کو قربان کیا۔ ارے یہی تو قرآن ہے، اسی قرآن کی خاطر میرے حسین نے حضرت علی اصغر کو قربان کیا، حضرت علی اکبر کو قربان کیا، حضرت قاسم کو قربان کیا۔ ارے اسی قرآن کی خاطر میرے حسین نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس کے بازوؤں کو کٹوایا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم زندہ ہیں، ہمارا انتقال نہیں ہوا، پھر بھی ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ حسین ہیں جنہوں نے 72 زخم لگنے کے بعد سجدے کی حالت میں اپنا سر تن سے جدا کروایا، اور پھر اس کے بعد ان یزیدیوں نے میرے حسین کے سر مبارک کو جب نیزے پہ رکھا، یزیدیوں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ کسی یزیدی نے کان لگایا تو پتا چلا حسین کے لب ہل رہے ہیں اور حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، پتا چلتا ہے میرے حسین کا سر کٹ گیا، لیکن پھر بھی حسین نے قرآن پاک کی تلاوت کیا۔ جواب دے، نعرے کا جواب دے۔ لیکن آج ہم ہیں قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سے دور رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی پائلٹ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے۔ آج لوگوں کی فکر یہ ہے، ایک باپ کی تمنا یہ ہے، وہ ایک باپ یہ سوچتا ہے اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو ہزاروں لاکھوں 50,000 کم سے کم مہینے میں کماتا ہوا نظر آئے گا، پائلٹ بنے گا لاکھوں روپے مہینے میں لے کر آئے گا، انجینئر بنے گا لاکھوں روپے مہینے میں کماتا ہوا نظر آئے گا۔ اے لوگوں، جملہ سنیں، تمام علماء اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں، خدا کی قسم مسلمانوں یاد رکھو، جب انجینئر کا انتقال ہوتا ہے اس کی دنیاوی ڈگری بعد مرنے کے دنیا میں رہ جاتی ہے۔ جب پائلٹ کا انتقال ہوتا ہے اس کی خدا کی قسم دنیاوی ڈگری بعد مرنے کے دنیا میں رہ جاتی ہے۔ جب کسی ماسٹر کا انتقال ہوتا ہے بعد مرنے کے اس کی دنیاوی ڈگری دنیا میں رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ اللہ، جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، کسی عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، ارے عالم دین دنیا میں بھی عالم دین ہے، بعد مرنے کے قبر میں بھی عالم دین ہے، اور جب اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا خدا کی قسم تب بھی وہ عالم دین کی شکل میں، تب بھی اس کو حافظ قرآن کی شکل میں اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ اور رب فرمائے گا، فرشتوں جتنے بھی قرآن کے قاری ہیں، حافظ ہیں، ان کو تلاش کرو۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، تمام انبیاء ہیں اور تمام انبیاء کرام کی امتیں ہیں، ہم قرآن کے قاریوں کو کہاں تلاش کریں، قرآن کے حافظوں کو کہاں تلاش کریں؟ تو رب فرمائے گا، اے فرشتوں سارے لوگوں کے منہوں کو سونگتے جاؤ، جن کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی، وہی میرے قرآن کے حافظ ہوں گے، وہی قرآن کے قاری ہوں گے۔ لیکن آج ہم دنیاوی باتوں میں لگ گئے۔ ماشاءاللہ اس مکان کے اندر بھی ایک ادارہ چل رہا ہے، لڑکیوں کا ادارہ۔ میں اپنی بستی کے لوگوں سے، ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں، ان کو بھی قرآن پڑھوائیں اور ان کو بھی ایک عالمہ بہترین بنائیں، کیونکہ جب آپ کی بیٹی عالمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی تو خدا کی قسم جب تک زندہ رہے گی معقول پردے کے انتظام میں رہے گی، یعنی معقول پردہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میری ماں اور بہنوں کو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ عمل کر کے، سچی پکی کنیز فاطمہ بن کے، وہ فاطمہ خدا کی قسم جن کے سر کے بالوں کی سیاہی کو خدا کی قسم آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا، ستاروں نے نہیں دیکھا، اور
وہ فاطمہ ہے، خدا کی قسم حضرت اسرائیل بھی آ رہے ہیں تو پہلے اجازت لے رہے ہیں۔ خاتون جنت کی شان یہ ہے، جب آپ کا وصال کا وقت آیا تھا تو آپ نے کہا تھا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کرنا تو رات کے وقت کرنا، رات کے اندھیرے میں کرنا، لیکن آج ہم ہیں اپنے نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اپنی جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی کو گزارتے ہیں۔ وقت بہت ہو رہا ہے، بس آخری بات بتا دوں، اور جن ہستی کا ہم سب کو انتظار تھا وہ ہستی تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی احمد رضا مرکزی صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ عالم بعمل، عالم نبی، بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا، جس نے کسی عالم کے چہرے کو دیکھا گویا اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ وہ عظیم ہستی عالم بعمل، الحمدللہ ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ مرکزی بعمل عالم ہے۔ آپ ان کے نورانی گہری کی زیارت کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ بس میں آخری بات بیان کر دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں۔ جی لگا کے محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور طرف کے بولے یا رسول اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، رب فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑا مقدس یہ مہینہ ہے، آج تقریباً 7 تاریخ ماہ محرم کی، 10 تاریخ کو محرم کی آقا حسین کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، شہید ہوئے۔ ذرا غور کریں میرے حسین نے کربلا میں اپنی جان کو کیوں قربان کیا؟ اپنے نانا کی گناہگار امت کے لیے قربان کیا، نانا کی شریعت کے لیے اپنی نانا کی شریعت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ پیر کا کیا جب دیدار کربلا میں اور میدان کربلا میں ہلچل مچی تھی اس دم، نکلی حسین کی جب تلوار کربلا میں، نکلی حسین کی جب تلوار کربلا میں۔ بچپن میں جو کیا تھا وعدہ اسے نبھانے، بچپن میں جو کیا تھا وعدہ اسے نبھانے، بچپن میں جو کیا تھا وعدہ اسے نبھانے۔ جنت کا آ گیا ہے سردار کربلا میں، جنت کا آ گیا ہے سردار کربلا میں۔ اور کیسے یزید سمجھے گا رتبہ حسین کا، دنیا میں خوب ہوتا ہے چرچا حسین کا۔ لائے اٹھا کے ہاتھ میں اکبر کی لاش کو، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا، مضبوط ہے وہ کتنا کلیجہ حسین کا۔ کھا کر گلے پہ تیر نہ شکوہ گلا کیا، پھر بھی وہ مسکرایا ہے بیٹا حسین کا۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کا نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔